بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو انتہائی سخت اور دشوار گزار ہوگا، ہر شخص کو اللہ کے دربار میں چاہے نہ چاہے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ نے اس کی کیفیت بھی ارشاد فرمائی کہ 2 فرشتے ساتھ ہوں گے۔ یہ 2 فرشتے وہی ہو سکتے ہیں جو انسان کی دنیا میں نیکی اور بدی لکھا کرتے تھے، اور یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ نے انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے جو اس کی نیکی اور بدی لکھا کرتے ہیں، اور یہ 2 فرشتے انسان کے ساتھ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی ہوں گے، اس طرح سے کہ ایک فرشتہ لاتا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کے اعمال سے اس کو باخبر کر رہا ہوگا۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات یہ کہ جس طرح اللہ نے انسان کے ساتھ فرشتے پیدا کیے، ایک شیطان بھی پیدا کیا ہے جو اس کو برابر گمراہی کی طرف راہ دکھلاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کرو، تو جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور وہ اقرار کر لے گا تو اللہ کہیں گے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج جب غیب کی باتوں سے پردہ اٹھا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی کہ ہر چیز بڑی چھوٹی نظر آنے لگی، کوتاہیاں نظر آنے لگیں۔ اب دیکھ لے جو باتیں انبیاء نے اپنی خبروں میں اور اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی تھی، وہ سچ ہیں۔ اور اللہ فرمائے گا فرشتے سے کہ اس کے سامنے اس کا ایک ایک عمل پیش کرو، اور کہا جائے گا یہ تیرا کچا چٹھا ہے جو میرے پاس تیار اور موجود ہے۔ جب فرشتے نامہ اعمال رکھ دیں گے، مجرم اقبال جرم کر لے گا تو 2 فرشتوں کو حکم ہوگا کیا جو آج کی آیت میں بیان فرمایا، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ یہ 2 فرشتے وہی ہوں یا کوئی اور ہوں، اللہ کی طرف سے ان کو
حکم دیا جائے گا کہ جو دنیا میں اللہ کا انکار کیا کرتا تھا، کل کفار، جو اللہ کا انکار کرتا تھا، کل کفار عنید، حق سے ضد رکھتا تھا، یعنی حق سامنے واضح ہو گیا، دو اور دو کی طرح چار ہو گئے، چار کی طرح جاننے لگا حق کو، لیکن بات میری چھوٹی ہو جائے گی، بات مجھے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو میں چھوٹا سمجھا جانے لگوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ایسے حق سے ضد رکھنے والوں کو اے فرشتوں جہنم میں ڈال دو۔ اور کس کو؟ جو نیک کام سے روکتا تھا، خود بھی نہیں کرتا، کوئی اگر نیک کام کرتا ہے اس کے آگے روڑے ڈالے جاتے ہیں، خیر کے کام کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں کل کفار عنید مناع للخیر، جو لوگوں کو خیر کے کام میں رکاوٹ بنتا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے کل کفار پہلے فرما دیا کہ کافر تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں وہ آدمی جو حق بات کو قبول نہیں کرتا، ساتھ میں وہ آدمی جو خیر کے کام میں رکنے کا سبب بنتا ہے، ساتھ میں وہ آدمی جو ہٹی ہوتا ہے، سمجھاتے رہو لیکن بات ہے کہ ماننا نہیں ہے، اسی طرح دین کی باتوں میں جو شک اور شبہ میں ڈالا کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، شبہ پیدا کیا کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات جو بہت سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرشتوں سے جو قیامت کے دن فرمانے کا وعدہ کیا ہے، وہ 6 لوگوں کو کے بارے میں آج کی آیت بیان فرماتی ہے کہ 6 لوگوں کو اللہ فرمائیں گے جہنم میں ڈال دو۔ ایک کفر کرنے والا، ایک حق سے ضد رکھنے والا، حق بات کو نہیں قبول کرتا، تیسرا جو نیک کام سے روکتا ہو، چوتھا جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اللہ نے انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ اگر آپ کو غصہ کرنا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، اگر آپ کو محبت رکھنی ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ حد سے باہر جا کر کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، اس لمٹ کو اگر کراس کیا جائے گا تو حد سے باہر جانے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دین میں شبہ پیدا کرنے والا کہ یہ ایسا نہیں، ایسا کیوں کہہ دیا، یہ علماء کی طرف سے ایسی بات آ گئی، یا یہ لوگ دین میں شبہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں شریعت میں پیدا کرنے والا، جو کہہ دیا گیا مان لو، اللہ کا حکم سمجھ کر مان لو، رسول اللہ کی تعلیم سمجھ کر مان لو، اس میں شبہ پیدا کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہوں گا جو دین میں شبہ پیدا کرے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کر لیا ہو، دیکھیے ایک تو معبود تجویز کرنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیں۔ معبود کا مطلب یہ ہے جس کی اتباع کی جائے، جس کو مانا جائے، جس کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیا جائے۔ آپ مثال کے طور پر دیگر معبودان خدا کو تو نہیں مانتے، ہاں اپنا نفس کو، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ بس نفس جو کہے گا، میرے جی میں جو آئے گا میں وہ کروں گا۔ اللہ نے دوسری جگہ اس کو شرک تک قرار دیا ہے کہ دیکھو جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، گویا کہ اپنا خدا اپنے نفس کو بنا رکھا ہے،
خدا کی بات نہیں مانیں گے، نفس کی بات مانیں گے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ایسے ایسے اوصاف رکھنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ نافرمان دیکھیں گے کہ اب تو بات بگڑ چکی ہے، تو اللہ کے دربار میں ایک بہانہ بنائیں گے کہ اے اللہ، ہم نہیں بہکے، ہمیں تو اس شیطان نے بہکا دیا تھا، ہم تو آپ کے سچے پکے متبع تھے، ہم خود نہیں بہکے، ہمیں تو یہ آ کے بہلایا کرتا تھا، پھسلایا کرتا تھا۔ اللہ کے سامنے وہ شیطان کہے گا کہ اے اللہ، میں نے ہاتھ پکڑ کر تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا، ان کی گردن پر چاقو رکھ کر تو ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ اشارہ کرتا تھا اور یہ آگے آگے اس کی اتباع کیا کرتے تھے، میں نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے سامنے بک بک مت کرو، میں دنیا میں برائیوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا میں نے، اور نیکیوں سے بھی۔ اب جو گمراہ کرنے والا ہے یا جو گمراہ ہونے والا ہے، سب کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں نے تو انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آج کے دن کے عذاب سے، گناہوں سے ڈرا رکھا تھا۔ جس نے میری بات نہیں مانی، چاہے وہ گمراہ ہونے والا ہو، گمراہ کرنے والا ہو، دونوں کے دونوں ظالم ہیں، اور آج میرا فیصلہ عین حکمت اور انصاف کے مطابق ہوگا، جیسا جس نے کیا ہوگا اس کو ویسی سزا ملے گی۔ بہرحال ڈرنے کا مقام یہ ہے کہ آیت میں اللہ نے جن 6 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ کوئی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ 6 اوصاف جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی ہوں گے، ایک تو سراپا کافر، دوسرا وہ جو ضدی ہو، حق کو قبول نہیں کرتا، تیسرا وہ جو نیک کام سے لوگوں کو روکتا ہو، خود بھی نہیں کرتا اور نیک کام میں رکاوٹ بنتا ہے، چوتھا وہ جو حد سے باہر جانے والا ہو، پانچواں وہ جو دینی کام میں شبہ پیدا کرنے والا ہو، شبہ کی وجہ سے انسان دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹا وہ آدمی جس نے خدا کے ساتھ دوسرا کوئی معبود تجویز کر لیا ہو، چاہے پتھروں میں سے، چاہے نفسانی خواہشات میں سے، اگر ہیں تو یہ اوصاف اگر پائے جا رہے ہیں تو ان سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا جائے گا، یعنی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم دونوں، یعنی جو کرامن کاتبین ہیں یا جن کے ساتھ بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا تم دونوں ہر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، یعنی ضدی تھا، کٹر تھا، مناع للخیر معتد مریب، جو ہر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا، اور حق بات میں، سچی بات میں شبہ، شک ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے، اور اس کو جہنم میں ڈال دو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو
اپنا معبود بنا رکھا تھا، لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو جن میں یہ اوصاف ہیں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان پھنس جائے گا تو ڈھکیل دے گا شیطان کے اوپر کہ شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا جواب دے گا اللہ کے دربار میں، وہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طرح فرشتے انسان کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو حشر تک ساتھ جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کہوں گا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید، اللہ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، بک بک نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکیاں، عذاب کی وضاحت بھیج چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید، کسی کے کہنے سننے سے اللہ کے قانون نہیں بدلا کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جس نے کفر اختیار کیا، نافرمانی کی، اس کا انجام واضح ہے، جس نے فرما برداری کی اس کا انجام واضح ہے، لہذا جو کہہ دیا تھا وہ ہو کر رہے گا میرے سامنے، وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔